رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن من حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا نبينا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز بلند ایک اور دفعہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ مالک مولا نے ہم تمام کو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا اور یہ دوسرا عشرہ جو شروع ہوا. اللہ تعالیٰ جتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے مالک مولا ان تمام مغفرت والوں میں ہمارا اور ہمارے مرحومین کا نام شامل فرمائے اور ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. عزیزان محترم، تیزی کے ساتھ رمضان شریف گزرتا ہوا نکل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے ہمارے ہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر مساجدوں کی مصلی بھی ایسے باہر نکل رہے ہیں. اتنی جلدی رہتی ہے نکلنے کی بھی، کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کر زندگی کے کچھ اہم پہلو مسجد میں گزاریں یا بیٹھ کر کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت آج میسر نہیں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. ضروریات ہیں تو جا سکیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب تک بندہ بیٹھتا ہے ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے نیکی عطا فرماتا ہے. ہر سانس کے بدلے. اب یہاں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حاجت ہے، کوئی ضروری جانا ہے، چلو اور بات ہے، لیکن بعض تو ایسے ہوتے یہاں سے نکلنے کے بعد آدھا ایک گھنٹہ تک باہر کھڑے ہوئے رہتے ہیں. کاش 10 منٹ یا 12 منٹ یا 15 منٹ اگر مسجد میں بیٹھ جاتے تو اتنے منٹ میں کتنے سانس ان کی چلتی اور ہر سانس کے بدلے نیکی مل جاتی. تو بندہ کیا ہے، نیکی کی طرف زیادہ اپنے آپ کو مائل نہیں کرتا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ نیکیوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیں بروز محشر ایک ایک نیکی کو بھی بندہ ترسے گا، ایک ایک نیکی کو. اور وہ دن ایسا ہوگا خود باپ بھی اکبر بیٹے کو دیکھے گا تو نہیں پہچانے گا، بیٹا اگر باپ کو دیکھے گا تو وہ بھی نہیں پہچانے گا، اور ماں اپنی بیٹی کو دیکھے گی تو وہ خود نہیں پہچانے گی، بیٹی اگر ماں کو دیکھے گی تو وہ بھی نہیں پہچانے گی. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن حالت ایسی ہوگی کہ کاش اگر میں ان کو یہاں پہچان لوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ داری کا بہانہ بنا کر کے مجھ سے ایک نیکی نہ لے لیں. تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا. تو آج یہ دارالعمل دنیا ہے، عمل کرو، ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو، کیونکہ جیسے ہی سانس رک جائے گی عمل کا سلسلہ رک جائے گا. اس کے بعد کون جانے بیٹا پڑھ کر بخشے گا یا بیوی پڑھ کر بخشے گی یا بیٹی پڑھ کر بخشے گی، کوئی نہیں کہہ سکتے. آج تو ماحول ایسا ہے کہ 3 دن میں نہیں گزر پاتے، میت گھر میں رہتی ہے لیکن رشتہ دار اپنے باتوں میں مصروف رہتے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ عقل مند وہی ہے اس زندگی میں اپنے لیے کچھ بنا لے، اپنے اعمال میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ چڑھنے دیں، نیکیوں کا میٹر آگے بڑھنے دیں، اسے گھٹنے نہ دیں. یہ بھروسے پر نہ رہیں کہ میرے بعد یہ کرے گا، ہرگز نہیں کچھ کرے گا. یاد رکھیں بس اتنا کرے گا جو پہلے ہوں گے کپڑے وہ بھی اتار دے گا. یہی ہماری حالت ہے. تو لہٰذا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر ایک لمحے کو قیمتی سمجھو اور ہر لمحے کو یہ سوچو کہ نیکی کے ساتھ گزارے. اور ہمارا مشغلہ بھی یہ ہونا چاہیے اور اصول بھی یہ ہے، فرمایا گیا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب تک وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہے گا رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو عذاب دینا مخصوص ہوتا تو 2 چیزیں ہرگز نازل نہ فرماتا. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے رمضان شریف
اور ایک ہے وہ سورہ جو قرآن شریف کے آخری پارے میں ہے، جس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے، جسے ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ اگر عذاب دینا ہوتا تو دونوں صورتیں نہ عطا فرماتا، یعنی یہ دو چیزیں نہ عطا فرماتا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ہمیں دے کر عذاب سے اللہ نے ہمیں حفاظت فرمائی، محفوظ فرمایا، تاکہ بندہ رمضان کو حاصل کرے، گناہوں کی مغفرت طلب کرے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اور قل اللہ احد وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، وہ ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ جب بندہ اسے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا، اور ایسا کرم کسی اور امت پر نہیں ہوا جو کرم اللہ نے اس امت پر فرمایا۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک واقعے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور مجھ سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ اس کے لیے کچھ کفارہ یا کچھ اس کے لیے جو بھی معاملہ ہے آپ مجھے فرمائیں کہ اس گناہ کا کس طریقے سے میں ازالہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ کیا تھا، تو نے کیا خطا کی؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے مل لیا تو میرا روزہ تو ختم ہو گیا، اب میں یہاں پر آیا ہوں کہ اس روزے کا کفارہ کیا ہے، ساتھ میں آپ اس روزے کا کفارہ بھی معلوم کریں جس سے میں نے کل کہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جیسے اس نے یہ عرض کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا روزہ تو ختم ہو گیا اور اس پر کفارہ واجب ہو گیا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنا، ایک لوڈی ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ شخص کہنے لگا، حضور میرے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی دولت نہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا چل تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم 60 روزے مسلسل، ایک بھی بیچ میں لاغا نہ ہو، بالکل 60 روزے مکمل ایک کے بعد ایک رکھنا، یعنی ایک روزہ جان بوجھ کر جو توڑ دیتا ہے اس کا ایک کفارہ بھی ہے، اسے بھی آپ ملاحظہ فرما دیں۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگتے ہیں، حضور یہ ایک روزے میں میری یہ حالت ہو گئی، 60 روزے رکھوں گا تو پھر میری حالت کیا ہوگی؟ 60 روزے مجھ سے نہیں رہ سکتے، مشکل ہے، میں نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ حضور مدینے کی کسی بھی گلی میں آپ پوچھ لیں کہ مدینے کی گلیوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ضرورت مند محتاج ہے تو وہ میں ہی ہوں، یعنی اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں 60 آدمیوں کو کھانا کھلا سکوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھ جاتا ہے، اتنے میں ایک شخص کھجوروں سے بھرا ایک ٹوکرا لے کر آتے ہیں، لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حق یدن پیش کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں وہ شخص کہاں ہے جو ابھی سوال کر رہا تھا؟ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا، حضور میں حاضر ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لے یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، اسے لے جا اور غریبوں میں تقسیم کر دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس شخص کا معاملہ دیکھیے، وہ شخص کھجوروں کا ٹوکرا لیتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور مدینے کے کسی بھی آپ شخص سے پوچھ لیں، مدینے کے کسی گلی کے گوشوں میں بھی کسی سے اگر پوچھ لیں تو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ غریب مدینے میں میں ہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، تو خود بھی کھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دینا، تیرے یہی کفارہ ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا کی عطائی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شریعت ہے اور جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ سرکار کے در سے ہمیں ملی ہیں۔ شریعت اور جو کچھ شریعت کے فرائض ہیں، پابندیاں ہیں، جو کچھ بھی ہمیں بتائے ہیں وہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا حال یہ ہے
کہ اگر کسی کو کوئی چیز، اگر یہ حالانکہ کفارہ جو ہے کسی اور کو دینا ہے، خود کے لیے کھانا جائز نہیں، لیکن میرے سرکار نے اس کے لیے جائز قرار فرما دیا کہ تو خود بھی کھا لینا اور گھر والوں کو بھی کھلا دینا، تیرے لیے یہی کفارہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں، میرا تیرا۔ عزیزان محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ مبارک ہیں کہ جو زبان سے نکل جاتی ہے دوسروں کے لیے، کہ وہی اس کے لیے شریعت بن جاتی ہے، وہی اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، وہی اس کے لیے سنت بن جاتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ تو لہٰذا یہ کفارہ اس شخص کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جس طریقے سے کہ وہ ہمارے لیے بھی ہوگا، ایسا نہیں سے وہ اسی کے لیے تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کے لیے فرما دیا کہ تیرے لیے ہے صرف، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایک چیز بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، اب جان بوجھ کر توڑنا کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے معلوم نہیں تھا، بھولے سے کھا لیا، پی لیا اور جمع کر لیا، یعنی اپنی بیوی سے مل لیا، اب اسے یہ یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے بھولے سے ہو گیا۔ اب جب اسے یاد آیا کہ ہاں میں روزے سے تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، فوراً اسے تھوک دیا، کلی کر دیا، اور اسی طریقے سے وہ جو دوسرے کام میں ملوث تھا وہ فوراً روزہ یاد آتے ہی وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ وہ روزہ مکمل کرے، بھولے سے کرنے کی وجہ سے۔ اب وہ بندہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جس کو سویا تھا روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، تو حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اٹھے اور غسل کر لے۔ اب یہ بندہ اس جاننے کے بعد کی بات تھی کہ میں انجانے میں بھولے سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر بھولے سے روزے کی حالت میں یہ چیزیں اگر ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے باوجود بھی اس نے پھر سے کھانا پینا شروع کیا، اس نے پھر سے اپنے آپ کو کھانے میں ملوث کر لیا کہ میرا جاننے کے باوجود بھی اس نے اپنے روزے کو ختم کر دیا، توڑ دیا، تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہو گیا کہ اب وہ کفارہ کیا ہے کہ یہ غلام لونڈی یا غلام کو آزاد کرے یا مسلسل 60 روزے رکھے، اور 60 روزوں کا حکم ایسا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی ناغا ہو گیا تو اس کی گنتی پھر سے شروع کرنی پڑے گی۔ 30 روزے تھا، 30 پر ایک بار روزہ وہ نہیں رکھ سکا تو 30 روزے گئے، یعنی نفل میں شمار ہو گئے اس کی نہیں، بلکہ پھر سے وہ شروعات 60 روزے کی کرے گا، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو 7 غریبوں کو وہ کھانا کھلائے، تو وہ 7 روزوں کو، 7 آدمیوں کو، فقیروں کو وہ کھانا کھلائے، اس کے لیے ہی کفارہ ہے۔ تو اس کفارے کو بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ جس نے جان بوجھ کر اس طریقے کا معاملہ کیا۔ لیکن یاد رکھیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ رمضان کا ایسا ہے کہ پوری زندگی میں بھی اگر تو 60 نہیں بلکہ 60,000 بھی اگر روزے رکھ لے، لیکن رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں، تو خدارہ اپنے آپ کو اس سے، روزوں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، کوشش کریں روزے رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور کمزوریوں کی وجہ سے، چھوٹی موٹی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو روزے سے دور نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے انسان کو صحت مند بنا دیتا ہے، بیمار نہیں بناتا، صحت مند بنا دیتا ہے۔ ہاں، بیمار کون ہوتے ہیں کہ سحری میں بھی بلا جھجک کھا رہا ہے، افطاری میں بھی ہر چیز کو کھا رہا ہے، سحری یہ سوچ کر کھاتا ہے کہ مجھے دن بھر بھوکا رہنا ہے، اور افطاری میں جب کھاتا ہے تو یہ سوچ لیتا ہے کہ میں دن بھر بھوکا تھا۔ اس طریقے سے جب وہ کھاتا ہے تو اس کی حالت تبھی بگڑتی ہے، کیونکہ روزہ انسان کو بیمار نہیں بلکہ صحت مند بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔